بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں بیوی کو نام سے پکارنا کیسا ہے؟ اسلام اخلاق با آداب، تہذیب با تمادت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں چھوٹوں کو بڑوں اور بڑوں کو چھوٹوں، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی کے ساتھ پیش آنے کے آداب سکھائے ہیں، اور ہر ایک کو اس کے حسب مرتبہ خطاب و ندا کرنے کے اصول دیے۔ بیوی کے لیے اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا سران کیسا ہے؟ اسی طرح شوہر کا بیوی کا نام لے کر پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا شوہر اپنی بیوی کا نام کسی غیر مرد کے سامنے پکار سکتا ہے؟ ناظرین، اللہ پاک نے ہمارے نبی سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا، جن کی زندگی سے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے کچھ حقوق فرائض متعین کیے ہیں، جن کی وجہ سے عورتوں کو معاشرے میں تحفظ اور مقام ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نام سے بلاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی اپنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے، یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس نام سے پکارتے تھے؟ محترم ناظرین، بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ بات لوگوں نے اس لیے گڑھ لی کہ بیوی اس بات سے ڈر کر ہی شوہر کا نام مت لے اور دب کر رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 10,832 میں اس طرح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں اخوت قائم کی اور انہیں آپس میں بھائی بنا دیا گیا۔ ایک بار سلیمانی فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملنے آئے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو پورا گندا اور کام کاج والے لباس میں دیکھا تو کہنے لگے، یہ کا حال بنا رکھا ہے؟ توبہ کہنے لگیں، آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہی میری۔ اتنی دیر میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے، ان کے لیے کھانا رکھا اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بھائی کھاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں روزے سے ہوں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تم کھاؤ، میں بھی کھاؤں گا۔ وہاں بیان کرتے ہیں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جب رات ہوئی تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام کرنے لگے۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سو جاؤ، تو بات سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے اور قیام کرنے لگے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بھائی آؤ سو جاؤ۔ رات کا آخری پہر ہوا تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اب اٹھو اور قیام کر لو۔ تو پھر دونوں نے نماز پڑھی، اور بعد میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، بلا شبہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس آئے اور سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر سے بتا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلیمان نے سچ کہا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ محترم ناظرین، دیکھا جائے تو کسی بھی حدیث کا تفسیر میں ایسی کوئی مسند روایت موجود نہیں ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے۔ عورت کے لیے اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا جائز تو ہے، لیکن خلاف ادب ہے۔ جیسے بیٹا اپنے والد کو نام لے کر پکارنا، یہ خلاف ادب ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو منی کے ابو، منی کے ابو وغیرہ کہہ کر پکارے۔ اگر ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئے تو فلاں کے چاچا، فلاں کے ماموں کہہ کر بھی پکار سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو منی کی امی وغیرہ کہہ کر پکارے تو زیادہ مناسب ہے۔ الغرض جو انداز زیادہ مناسب ہو وہ اختیار کیا جائے۔
यानी बीवी अपने शौहर को अदब के दायरे में रहते हुए जो भी पुकारे कि वह मुनासिब ही होगा। सदर अल शहर में लिखा है कि औरत के लिए वह मकरूह है कि वह शौहर को नाम लेकर पुकारे, लेकिन इस बात का ताल्लुक 100% आपकी तहजीब से है, यानी ये बात इस तय करती है कि आप कौन से इलाके लोगों का क्या रिवाज है। अगर आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो बीबी के शौहर का नाम लेने को बुरा नहीं समझते तो फिर आप भी पाबंद हैं, क्योंकि अगर ऐसे इलाके में आप इसके खिलाफ करेंगे तो आप बेअदब कहलाएंगे। बेहतर यही है कि बीबी अपने खामद को नाम लेकर ना पुकारे। अगरचे नाम लेकर पुकारना जायज़ है, बीबी को चाहिए कि खामद को प्यार से बुलाए, इसी तरह बदले में खामद भी अपनी बीबी को प्यार से पुकारे। इसी तरह दोनों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी और इनका रिश्ता मजबूत से मजबूत होगा। लेकिन ये बात याद रखें कि बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है और शौहर भी अपनी बीवी का नाम ले सकता है, क्योंकि शरन इसमें कोई हर्ज नहीं रहा। मसला शौहर का है कि वह बीवी का नाम लोगों के साथ ले सकता है या नहीं। तो गुजारिश है ये कि इसके मुतल्लिक मुआशरे में लोगों की आदत को देखा जाएगा। बाज मुआशरे में तो इसे नापसंद किया जाता है, बल्कि बाज तो इसे गिल्लत गैरत में शुमार करते हैं। नाजरीन, बेहतर ये होगा अपनी बीवी को प्यार से पुकारना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को प्यार से हुमैरा के नाम से भी बुलाते थे, जिसके लफ्जी माना सुर्खी माइल रंग के हैं। लेकिन उलमा इकराम का कहना है कि इतना गोरा रंग जो सूरज की छाँव को भी वजह से सुर्खी माइल हो, यानी कि उसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुमैरा के नाम से भी बुलाया करते थे। ऐसे ही सच्चे किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।